الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب معزز سامعین محترم کافی سارا وقت گزر چکا ہے اور آپ لوگ بھی منتظر بیٹھے ہیں باغ میں شکر وصل تھا اور ہجر میں ہائے ہائے گل کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں اور ذوق مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے آج مبارکباد کے مستحق ہیں ضلع گجرات کی پوری ٹیم اور خصوصاً سابقہ پی پی 32 اور موجودہ شاید 30 ہے پی پی اس کے تمام ذمہ داران کارکنان اور تمام حضور کے غلام بس ہم نے تو چند مختصر باتیں کرنی ہیں حضور کی محبت کی لیکن کرنی ہے بڑی ٹھوک بجا کے نہیں میرے لگتا سنن واسطے نہیں بیٹھے بھائی ایسا حضور دی محبت دی گلا کرنی ہے اور بڑی ٹھوک بجا کے کرنی ہے اور اسی جس کو سنیاں نہ ہوئی بڑی ٹھوک بجا کے سنیا ہوئی کہ نہ شبام نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم جو غلام آفتابم ہمازہ آفتاب گویم نہ سی کاڑے ہوتے نہ کاڑیاں گلا کر دیا چمک جو محبوب دے غلامہ دے گلا بھی چمک دیا یا کر دیا اور سانو اس گلنا غرض کوئی نہیں کہ جناب کوئی کتھے کی گل کر رہا یا کسی نے آ کے کی گل کرنی اور کسی نے آ کے کی کرنا یا کسی نے آ کے کی کرنا سانو اتنا پتا کہ ساڑھا بابا سانو دس کے گیا کہ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا بس ہمیں پتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے اور ہم نے کیا بات کرنی ہے اور قوم کو کیا بات سنانی ہے اور ہم نے وہ باتیں نہیں سنانی اقبال کہتا ہے مستر کھوئے نے ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں اور محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقی اور صورت کری و علم نباتات
اقبال کہتا ہے جب فلسطین کے مسلمان کٹ رہے ہو اور یہاں پر کوئی بیٹھ کر کہہ رہے ہیں ساڑھا گنجا آوے آوے کہ ساڑھا فلانا آوے آوے، اور لیکن اقبال کہتا ہے اللہ لعنت تیرے ہوتے تیرا گنجا نہ آوے، محمد عربی دا دین آوے، تاکہ فلسطین دے مرکز دے ہوتے حضور دے دین دا جھنڈا لہراوے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ اور ہم وہ تو نہیں نا کہ جناب فلسطین کے بچے پانی کے لیے ترس رہے ہوں اور وہاں کی مائیں کسی صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں ہوں اور ہم یہاں بیٹھ کر کہیں کہ ہم خوشیاں منا رہے ہیں، ہمارا چور 50 روپے کے اسٹامپ سے بھاگا ہوا وہ واپس آ گیا ہے۔ ہم نے تو یہی پڑھا ہے اور یہی سنا ہے اور ہم تاریخ اچھے طریقے سے یہی جانتے ہیں کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے بھی مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے اور تاب منزل صرف دیوانے گئے اور آہ کو نسبت ہے کچھ شاخ سے آہ نکلی اور پہچانے گئے۔ آج پاکستان کے اندر آپ کو جو فلسطین کی بات کرتا ہوا نظر آئے، صرف ایسے جھنڈی پکڑ کے ایسے نہیں، جو یہ بات کرتا ہوا نظر آئے کہ اوئے تم نے یہ درار ٹینک، یہ خالد ٹینک، یہ غوری، یہ حطب، یہ میدان، یہ شاہین، یہ 1 2 3 کس دن کے لیے سنبھال کے رکھے ہیں؟ ہم تمہیں کہتے ہیں کہ آج فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ان کا منہ سیدھا کرو اسرائیل کی طرف اور ہمیں بھی بلا لو، اور اگر تمہاری ٹانگیں کانپتی ہیں تو محمد عربی کے شیروں کو بلا لو اور آ کر یہ کہو کہ خیبر خیبر یا یہود، خیبر خیبر یا یہود، خیبر خیبر یا یہود۔ لیکن آج سارے 57 اسلامی مردے، یہ ممالک نہیں ہیں، اسلامی مردے ہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جسد واحد کی طرح ہے، اور جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہزاروں بچے، ہزاروں خواتین ہسپتالوں پر جنگی جرائم کرتے ہوئے مسلمانوں کو کاٹ ڈالا ہے، اور جو بزدل اور ہجڑے کہتے تھے کہ اسلام امن سے پھیلا ہے، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، میں نے کہا نکلو باہر اور جا کر امن کا درس دو، اور امن کا درس دو اسرائیل کو کہ نہیں، یہودیت امن کا درس دیتی ہے۔ ہاں اگر یہودیت بم برسانے کا درس دیتی ہے تو اسلام سر جھکانے کا درس نہیں دیتا۔ اسلام تو کہتا ہے ستم کر ادھر آ، ہنر آزمائے، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ لیکن پورے 3 دہائیوں سے پاکستانی میڈیا اور مغرب ذرا دانشور بن کے اور جناب صحافت کے نمبردار اور جناب اپنے آپ کو محقق، پروفیسر اور مدقق اور جناب مفتیان کہنے والے اور جناب لٹریچر فراہم کرنے والے، وہ صرف اس بات پر اڑے ہوئے تھے کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا، اور جو محمد عربی کے تلوار کی بات کرے وہ کہتے تھے یہ دہشت گرد ہے۔ میں نے کہا اگر مسلمان جہاد کی بات کرے تو وہ دہشت گرد ہے، لیکن آج بتاؤ پوری دنیا میں کوئی اسرائیل کو دہشت گرد کرنے کے لیے تیار ہے؟ وہ تو مظلوم بچوں کے اوپر بمباری کر رہا ہے۔ لیکن اقبال کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون سے مسلمان کی موت مر۔ اقبال کہتا ہے جس کی گھر بیٹھے ٹانگیں کانپ رہی ہو نا، اس کو کیا پتا ہو کہ میرے آقا و مولا ایسے تلوار اٹھا کر خود بدر میں کیسے تشریف لے کر گئے، احد میں کیسے تشریف لے کر گئے، خندق میں کیسے گئے، مراسی میں کیسے گئے، مستلق میں کیسے گئے، تبوک میں کیسے گئے۔ اقبال کہتا ہے جس کی گھر ٹانگیں کانپ رہی ہو اس کو کیا پتا ہو کہ امام حسین 72 لے کے کربلا کیسے گئے۔ یہ تو بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں ہم جنگ چھیڑ کے رکھتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، آپ ہمیں مذاق اڑاتے تھے کہ مولوی حلوہ کھاتے ہیں، ہم آپ کے لیے دیگے پکواتے ہیں، حلوے کے لیے آپ حلوہ کھائیں، اور جو آپ کو مراد اور آپ کو جو بجٹ اور جو اسلحے ہیں اور جو وردیاں ہیں وہ ہم غریبوں کو پہنائیں۔ ہم جاتے ہیں فلسطین اور جا کر مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ آپ نا امید نہ ہو، اور اقبال کے اس شعر کے مطابق کہ نا امید نہ ہو ان سے راہبر
कम कोश तो है लेकिन बेज़ौक नहीं रही। लेकिन मेरे पास भाई आप थके बैठे हैं तो मैं सफर करके आया हूं, मैं आपसे ज्यादा थका हूं, मैंने फिर जलसों में जाना है। मेरी बात सुनो, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। आला हज़रत ने फरमाया शौर तकबीर से थरथराती ज़मीन, जुम्बशे जैसे नुसरत पे लाखों सलाम, और नारा हाय दलेरों से बन गूंजे। ये यूरोपी मौर्रिख है, हैंडलैम उसका नाम है। उसने कहा सलाहुद्दीन अय्यूबी कभी भी सलाहुद्दीन अय्यूबी असलिया के एतबार से, कुमक के एतबार से, फौज के एतबार से, रिजर्व के एतबार से, किसी भी अफरादी कुव्वत के एतबार से, असलिया के एतबार से, जिद्दत के एतबार से कभी भी सलाहुद्दीन अय्यूबी जनाब ईसाइयों जर्नैलों के आगे और ईसाइयों फौजों से कभी भी ताकतवर नहीं हुआ। उसने कहा फिर तुम शिकस्त क्यों नहीं दे सके? सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र से निकला और क्या फलस्तीन में इस्लाम का झंडा गाड़ा, तुम उसे शिकस्त क्यों नहीं दे सके? उसने कहा एक बात समझ में नहीं आई। उसने कहा क्या बात है? उसने कहा जब सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौजें सामने आती तो हमारी 25-25 सफ़े होती और उसकी 5 सफ़े होती, बल्कि हम मुसलमान फौजियों को शहीद करते, सलाहुद्दीन अय्यूबी की जनाब फौज की तहस उड़ा देते, उसकी कई सफ़े हटा कर रख देते, हमें आर पार नजर आना शुरू हो जाता। फिर उसने कहा कि तुम उस पर फतह क्यों नहीं पा सके? उसने कहा सिर्फ एक वजह है, मुसलमानों के लश्कर में नारा तकबीर लगता था, उनके शहीद हुए फौजी भी दोबारा तलवारें पकड़ के लड़ना शुरू कर देते थे। साउंड नहीं चलाना भाई, इनकी आवाज सुनिए लब्बैक की। नारे में कश्मीर फतह करवाना है, हमें और किसी से उम्मीद नहीं है। बस सारी उम्मीदें मांग पड़ गई है, इस तरह फलस्तीन के मसले पे तो बिल्कुल मांग पड़ गई है। और यही नारा है, ये जब आज से 3-4 साल पहले जब बाबा जी ने यह नारा लगाया तो इंडिया के अंदर हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मिलाद शरीफ की रैली निकाली, और निकाली भी बरेली के अंदर। और जब रैली निकाली तो रैली के साथ मुसलमान लब्बैक का नारा लगाते हुए जा रहे थे। हिंदुओं ने शिकायत कर दी वहां की पुलिस को, उन्होंने कहा जी मुसलमानों को रोके, इनका जुलूस आगे नहीं आने दे। उन्होंने कहा जी क्यों वो अपने नारा लगाते हुए मिलाद शरीफ का जुलूस लेकर जा रहे हैं? उन्होंने कहा जी जुलूस का मसला नहीं है, वो जो लब्बैक का नारा लगा रहे हैं ना, अगर ये ऐसे नारा लगाते हुए आगे चले गए तो आगे हमारे मंदिर हैं, हमें ये लगता है कि इस नारे से हमारे मंदिर गिर जाएंगे। यही नारा है जो मुसलमान के अंदर रमक पैदा करता है ईमान की, और दुनिया की ताकतें रखने वाले और ये कहने वाले कि इस्लाम अमन का दर्स देता है और मुसलमान दहशतगर्द हो गए हैं। और जनाब ये हो गया है, आज किसी ने उठकर कहा है कि कोई यहूदी दहशतगर्द हो गया है, किसी अमरीकी ने, किसी यहूदी ने कहा है कि यहूदी दहशतगर्द हो गए हैं, लेकिन कलमा पढ़ने के बाद बेयकीने होकर खुद तलवार उठा नहीं सकते, खुद मोहम्मद अरबी के दीन की बात कर नहीं सकते। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान उहद में ऐसे करके तलवार बुलंद की, ऐसे ऊपर हाथ में तलवार बुलंद की, फरमाया कौन है जो इसका हक अदा करेगा? बहुत सारे सहाबा आ गए, हुजूर ने तलवार अता नहीं की, इतनी देर में अबू दुजाना सामने आ गए, क्या या रसूलल्लाह इसका हक क्या है? मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका पहला हक ये है कि ये जिसके हाथ में हो वो मैदान से न भागे। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह इसका दूसरा हक क्या है?
فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا تیسرا حق کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ کسی عورت بچے اور مظلوم پر نہ چلے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے عطا کر دے, یہ تلوار مجھے عطا کر دے. حضور نے تلوار عطا کر دی. حضرت ابو دجانہ ایسے مسلمانوں کی صفیں, ایسے حضور کے غلاموں کی صفیں, صحابہ کی صفیں لگی ہوئی, اور ایسے حضرت ابو دجانہ نکلے ایک جانب سے اور پوری صفوں کے آگے سامنے کافر کھڑے ہیں. ایسے پہلوانوں کی طرح ہاتھ کھول کر پہلوانہ چال چلنے لگے, کبھی دائیں سے بائیں کبھی بائیں سے دائیں. جب جا رہے تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا اور یہ ساتھ میں پڑھ رہے ہیں کہ الذی آہدنی خلیلی ونحن بالسبخ لدن نخیلی اللہ قوم الدہر فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسولی. کاج کھجوروں کے جھنڈ میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے آج کے بعد پچھلی صفوں میں نہیں کھڑے ہونا, اگلی صفوں میں کھڑے ہونا ہے, اور اگلی صف میں کھڑے ہو کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمنوں کو کاٹتے رہنا ہے. جب حضور نے دیکھا کہ ابو دجانہ بڑی آکڑ کے ساتھ تکبرانہ چال چل رہا ہے تو میرے آقا نے فرمایا اللہ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے لیکن اس کے دشمنوں کے سامنے پسند ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اوئے کوئی بات کرو, اور رہی پاکستانی سیاستدانوں کی بات اور ان کی بات تو وہ کہتے ہیں نا کہ پڑھتا ہوں میں تو یہ کہتی ہے خالق کی کتاب ہے, یہ سعودی مصر یہودی یہ بھی عذاب. ارے اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے جو کعبے کی کمائی سے پیتی ہے شراب. ہم ان کے بارے میں کیا لکھیں جو پاکستان کو لوٹ لوٹ کر اور پاکستان کے بقیے ادھیڑ کر لندن اپارٹمنٹس اور جناب سرے محل بنا کر آج سارے جناب دام گرنے کے باوجود بھیڑیا اس امید پر آیا ہے کہ مجھے نیا مال اور نیا گوشت قوم کا خون چوسنے کو ملے گا. اور پاکستان کی جناب قرارداد پاکستان جہاں پیش کی گئی مینار پاکستان کے سائے میں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ جناب مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کہاں سے شروع کروں. تو میں نے کہا اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے. آپ جناب قرض اتاروں ملک سواروں سے شروع کریں, آپ احمد قاسی کو امریکہ کے حوالے کرنے سے شروع کریں, آپ کارگل کے شہداء اور غازیوں کی پیٹھ میں چھڑا کھونپنے سے شروع کریں, آپ جناب ہوائی جہاز بھر کر سعودیہ بھاگنے سے شروع کریں, آپ جناب عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کرنے سے شروع کریں, آپ 50 روپے کے اسٹامپ سے علاج کے نام پر ملک سے لندن بھاگنے کی روایات شروع کریں. اور آخری اخیر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ پاکستان کا پیسہ لوٹ کر سرے محل اور لندن میں اپارٹمنٹس کس نے بنائے ہیں, قوم کی زمین کا سودا کس نے کیا ہے, قوم کے بچوں کو 2 وقت فیڈر چھین کر اپنے عیاشیوں اور بدماشیوں کے سامان کس نے پیدا کیے ہیں, قوم کی عزتوں کو پامال کر کر غیروں کے ہاتھوں پر بیعت کس نے کی ہے. اگر تمہیں نہیں پتا تو ہم تم کو بتاتے ہیں, اور یہ ہم تم کو بتا کر رہیں گے کہ ملک کے غدار تم ہو, کشمیر کے غدار تم ہو, کشمیر کے سوداگر تم ہو. ہم محمد عربی کے غلام ہیں, ہم پیڈ بائی پاکستان ہیں, اور ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے, اور ہمارے علاج بھی پاکستان میں ہے, ہمارے بچوں کی تعلیم بھی پاکستان میں ہے, ہمارا مستقبل بھی پاکستان میں ہے, ہماری جائیدادیں بھی پاکستان میں ہے. اور کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں قوم کے لیے آیا ہوں. میں نے کہا جو اپنی ماں کو کوریت کرا دے وہ قوم بھی اتنی ساتھی اور وہ کھڑی ہو کر کہے کہ یہ ہمارے لیے آیا ہے, اور نعرہ لگ رہا ہے یقین سے امید سے یقین تک. میں نے کہا امید سے یقین تک نہیں, پلید سے لعین تک. امید سے یقین نہیں, پہلے تم پلید تھے اب ساتھ لانتی بھی ہو. ابھی تو بہت ساری چیزوں کا حساب تم سے باقی ہے. یہ حساب لینا باقی ہے کہ ممتاز قادری کو پھانسی کس نے لگوایا. وہ کوئی اور ہے جو بھول گئے ہوں گے, مجھے یاد ہے ذرا ذرا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. ہاں ہم ساری باتیں جانتے ہیں, اور یہ تو ابھی سوال باقی ہے کہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ کس نے مارا تھا, 7B اور 7C کس نے چیک کی تھی, اور جس وزیر کو زید حامد کو ہم نے استعفیٰ لیا اور حکومت سے باہر نکلوایا اس کو جناب مسلم لیگ نون کا لیگل ایڈوائزر آج تک کس نے رکھا ہوا ہے. اور تم سمجھتے ہو ہمیں پتہ نہیں ہے, سانو سارا پتہ ہے کہ کتی چورانا رڑی ہوئی ہے. ہاں اسی سارا کچھ جانتے ہیں, اور آج تک
یہ مذاق اڑایا جاتا جناب مولوی نو کی پتا ہوئے. میں کہا بچو تو مولوی ویکھے ہی نہیں. ہاں تو مولوی ویکھے نہیں ہیں, تو جانتا نہیں ہے. جے مولوی ویکھ رہی تا دیکھ امیر المجاہدین نو, جے مولوی ویکھ رہی تا حسرت موہانی نو دیکھ. ایک قوم دا لیڈر ہے یار, میرے تا ہاسا آندا اور کہتے سن جیل وچ کہ نو آلو گوشت 5 قسم دے, نال ابلے چاول, نال انڈے, نال ٹکیاں, ہر شے آ رہی تے اندر بیٹھ کے روندا رہندا سی. یہ بھی قوم دا لیڈر ہے, یہ بھی قوم دا لیڈر ہے. اور 50 روپے دے اسٹام سے باہر نس گیا اور لوگ کہہ رہے ہیں آوے جی آوے ساڈا گنجا آوے. جناب تواڈے واسطے جیل نہیں کٹ سکیا 4 دن. اور جناب لندن وچ کھا کھا کے جناب KFC تے میکڈونلڈز تے رتیاں لال کھا کر کے ہن آئے گا نا میری قوم دا بڑا درد ہے. میں کہا جنوں ماں دا درد نہیں انہوں قوم دا درد ہے. مودی دا یار بھی ہے. ہاں یہ سارا اسی جانتے ہیں. آج تا الیکشن اعتبار نکلن کے تو گل لگے گی نا پتا. اور کیا سی نا کی بلا حضرت بلے شاہ نے کیا سی نا ایک گھر بہ کے چڑیاں مار دیں, ایک جلسہ کر کے منارے پاکستان نے سمجھیں پاکستان ساڑھے پیو دا ہو گیا. میں کہیں گے نہیں, پوری ریاستی مشینری لا کے قوم دیا بسا اور جناب ڈیزل چوری کر کے اور جناب ٹرانسپورٹر تنگ کر کے پورے رستے بند کر کے پھر پورا ملک بلا کے کیا جلسہ کر. میں کہیں گے نہیں, جلسہ کر اتھے آگے. آج بھی جلسہ ہو جانا لگ جائے گا پتا. اور جلسہ ہوئے 24 گھنٹے دے نوٹس ہے. جدو جس کا دل کرے جتھے کرے اسی حاضر ہیں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور سارے نال سیاست کرنا آئے ہو اور کھول کے کریں گے. اور بلے شاہ نے حضرت بلے شاہ نے فرمایا نا, بابا بلے شاہ نے بلے شاہ پتہ تد لگ سی جا چڑی آئی ہاتھ بازا. اینج نہیں لوگے تے چڑیاں نہیں مار رہی ہیں. اے تے میدان اس پتہ لگے گا نا جدو اسی قوم نو دساں گے کہ اے چور اور نئے ختم نبوت ہیں او پرانے چور اور نوے بھیس پا کے اور جناب آج لے جا رہا جی قوم نو اسی جناب ترقی دیں گے. میں کہا تیری 30 سالہ پرانی ترقی میں گجرات دے روڈوں تے بیک کے آ رہا. 30 سالہ ترقی میں گجرات دے سٹرکچر نو بیک کے آ رہا. اور میں لاہور تو چلے آتے گجرات تک GT روڈ میں بھی بیک کے آیا. جناب سارا کچھ بیک کے آیا کہ اے تو آڑی 30 سالہ ترقی. اور جناب اے اور کہتے جی کہاں ہیں لبیک والے. میں نے کہا جہاں سے بلاؤ گے تمہارے گھر کے دروازے پہ آگے دستک دے کے بتائیں گے کہ یہاں ہے لبیک والے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اور ہمیں بات کرتے ہیں لبیک والے. میں نے کہا جن کی سیاست گٹیا تو لے کے بھوٹا تک تے بھوٹا تو لے کے گٹیا تک ہوئے. اور پنجابی سمجھتے ہو, اور پنجابی کہتے ہیں چھاج تا بولے پر اپرون کیوں بولے. اپرون سمجھتے ہو, اور چھاننا جنہوں 100 سراف ہوئے. چھاننی کہتے ہو. انہوں نے کہا چھاج تا بولے پر اپرون اور چھاننی کیوں بولے. جنہوں آپ 100 سراف ہیں جنہوں نے لیڈر 50 روپے کے نس کے گیا ہوئے وہ گل کرے لبیک والے اندران. تے لبیک والے تو جناب امیر المجاہدین 8 مہینے جیل کٹن تو بعد جا کے پوچھا. میں کہا سناؤ بابا جی کی حال ہے. کہنے لگے زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی. زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی. اب سنگ مداوا ہے ایسا شفتہ سرے کا. اور قفص میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا. اور قفص میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا. اور پسے دیوار زندہ رہا جنوں جواں ہمارا.
اور کہہ رہے مولوی، میں کہا بچوں تو مولوی دیکھے نہیں، تینوں انگریز نے سبق اور پڑھایا، اور مولوی سن جنہاں 100 سالہ توڑا پیو جڑا اصل انگریز ہے نا توڑا جناب آقا جڑا اصل توڑا انگریز ہے، انہوں 100 سال تھے لڑ کے انہوں نسان والے مولوی سن، اور وہ کوئی اور نہیں سن، حسرت کوہانی سی 27 سال انگریزہ دی چکی پی جناب انگریزہ دی جیل کٹی، اور انہوں نے مشقت لائی رکھا چکی پیسی، اور چکی پیس کے بھی کیا کہ ہے مشق سخن جاری، اور چکی کی مشقت بھی ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، اور ہمیں کہتے ہیں زور لایا ایسی بہت مشکلات آئی ہیں جماعتوں پر، اور یہ ہوا لیڈر بھاگ گیا، میں نے کہا ایسے نہیں مشکلات آئی لبیک والوں پر، پرچے بھی کٹے، تھانوں میں بھی گئے، جیلوں میں بھی گئے، گولیاں بھی کھائی، شیل بھی کھائے، ہیلی کاپٹر سے گولیاں برسائیں، جناب تمام فورسز کو کھڑا کر کے سامنے سیدھی گولیاں بھی مارے گئیں، لاشیں اٹھائیں، زخمی اٹھائے، مضروب اٹھائے، سارا کچھ اٹھائے، لیکن باہر آکے نہیں کیا کہ جناب میرا تو کوئی تعلق نہیں، ہون جناب موسمی ٹٹوہ طرح پھر باہر نکل رہے ہیں، سر کاٹ رہے ہیں، کدی ادھروں کدھرے ہیں، اسی جناب لیگی ہونے ہیں، میں کہا کھڑ جا الیکشن آن دے تم دستے ہیں لیگی کیڑے ہونے ہیں، اے جناب آگے کہنا جناب ہم فلاں ہیں، میں کہتا لبیک والے جڑے کہتے ہیں کڑی پا کے بھی پرچہ کٹا کے بھی تھانے جا کے بھی دہشت گردی لوا کے بھی جیلن جا کے بھی کال کوٹھیے جا کے بھی قلعدم ہو کے بھی فور شیڈول لوا کے بھی جے بیڑا آیا تو پھٹے دے چڑھ کے بھی لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک بس ایترک بات ہے اور کوئی اور اڑ گئے جنہوں نے کوئی اور رستے دکھانے ساڑھا کوئی مقصد نہیں اسی آئے حضور دے دین واسطے اور نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے کوئی ایک دکھاؤ جناب ساڑھا روندہ ہوئے تے آلو گوشت ہوڑ دے باوجود کوٹ لگ پاتے روندے رہ سن جو جناب سندری جڑے انہوں دیتے سن میں نے آگے پوچھتے ہیں حافظ صاحب تسی تو بالکل کر لے ہو انہوں کو تو چار مشکتی تے جناب وزیر اعظم والا پروٹوکول تے ایک کلاس لگی ہوئی ایسی لگی ہوئے میں کہا جھلیا او آئے سن مجبوری نال او آئے چوری کر کے اسی آئے محمد عربی دے نا دے بس تقریب بات ہے ساڑھا انہوں تا جوڑ ہی کوئی نہیں اور ساڑھا مقابلہ تا یہودیاں نالے ساڑھا مقابلہ تا کافرہ نالے ساڑھا مقابلہ تا گستاخہ نالے اے تا رات یہ کوڑ کے لیاں اے تا انہوں نے جناب سر خرید غلامن کدی وزارت عظمہ دے ناتے مقدن کدی جناب صدارت دے ناتے مقدن کدی مشاورت دے ناتے مقدن کدی سٹیل مل دے ناتے مقدن کدی جناب عالمی بینک دی جناب زکاة اور IMF دے کچھ ڈالر دے بس مقدن اور اے محمد عربی دے غلام بیٹھے ہوئے اے جناب اور جدو آگے کہنے کہ جناب عمران خان دے دورش اندھے جناب وزیر پیسے دی گڑیاں بھر کے آئے اور کہنے لگے کہ جناب آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے ہم بڑے افسوس سے جا رہے ہیں واپس آپ ہمیں نا امید بھیج رہے ہیں میں نے کہا جا کے اپنے وزیر اعظم کو کہہ دینا نا امید نہ ہو تمہارے پاکستان میں تمہاری حکومت کے نیچے آج بھی محمد عربی کے وہ غلام رہتے ہیں جن کو کائنات کی کوئی قیمت خرید نہیں سکتے اس بیچارے نہ گل کی کریے اسی تا انہوں کہنے سا بندے دا پتر بڑھ اور کہنے سی شاید میں خدا ہوں اسی انہوں کہنے سا جار کے کھا فانی ہے باب درد کی کرسی قائم دائم ہے فقط رب کی کرسی صدر ہو وزیر اعظم ہو کہ گورنر ہو دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی اسی کہنے سا ہے حکومت 4 دنوں دی آن جان والی چیز دے اور تھوڑا جار کے کھا اور سمجھتے تھی کہ نہیں گوڑیاں نال شہلہ نال جناب ظلم کر کے برداشت کر کے جناب ظلم و ستم کر کے مٹا لے جاؤں گے نہیں سلام اس پر کہ جس کے نام لے ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری تقریر ختم ہاتھ سارے اوپر کرو ہاتھ سارے ہاتھ اوپر کرو سارے اول سے آخر تک سارے ہاتھ اوپر کرو میں نے ادھر آکے لگوانا ہے نعرہ بغیر سپیکر کے لگانا ہے بس میری تقریر ختم
ہاتھ بلند کرو اوپر. ہمارا جینا بھی لبیک کے لیے, ہمارا مرنا بھی لبیک کے لیے, ہمارا جان بھی لبیک کے لیے, ہمارا مال بھی لبیک کے لیے, اور ہمارا وہ